الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو محمد کا واسطہ دے کر
خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں درخت کا ایک پتا بنا سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو گٹر کا ایک کیڑا بنا سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مجھے اور آپ کو ایک منی کا قطرہ بنا سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مجھے اور آپ کو جانور بنا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور دوسرا بڑا انعام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان ماں کی گود نصیب فرمائی۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو حق کیا، صحیح کیا، غلط کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اگر ہم غیر ہوتے تو ہم بھی اس پتھر کی پوجا کرتے، ہم ہوتے تو ہم پیشاب کی پوجا کرتے، ہم ہوتے تو گوبر کی پوجا کرتے۔ اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو ہمارے کئی خدا ہوتے، لیکن اس مالک کا کرم ہوا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء اور تمام نبیوں کے سردار، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ تین بڑے بڑے احسان ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان کیا کہنی، میرے اور آپ کے لیے نبی کی سیرت، نبی کی لائف، نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں شاعر فرماتا ہے، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبیین ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین ہے نا وہ آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہے ہیں، وا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، میم نے کہا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، قوف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا وحدہ، واو نے کہا ہادی، واو نے کہا ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والے آ رہا ہے، یا نے کہا یکتا زمانے کا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کیا بیان کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، کتاب لکھنے والے کتاب لکھتے لکھتے تھک گئے، بیان کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے کرتے تھک گئے، تمام نے اپنے قلم کو رکھ دیا، تمام نے اپنی زبان کو رکھ دیا، آخر تمام نے یہی فرمایا
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تمام اس بات پر خاموش ہو گئے، تمام نے اپنی زبان کو بند کر دیا، اور آخر تمام اس شاعر پر جو ہے تمام نے یہ کہہ دیا، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ خدا کے بعد ہے، کاش کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پسند آ جائے، مجھے اور آپ کو پیارے نبی کا لباس پسند آ جائے، مجھے اور آپ کو پیارے نبی کا رہن سہن پسند آ جائے، مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند آ جائے، مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند آ جائے۔ یوں فرمایا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیار ہو گیا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہو گیا، اس کو کرکٹر اور ہیرو سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آقا کی شان کیا بیان کرے؟ یہ سیرت ہے نا، سیرت بہت لمبا موضوع ہے، پوری رات چلی جاوے تو جو ہے میں اور آپ تھک جائیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم سے پوچھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، جب میرے آقا کی چہرے کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی باری آئی، کالے کالے بالوں کی باری آئی تو قرآن کریم کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، آپ کے کالے کالے مبارک بالوں کی قسم۔ جب آپ کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن کریم کہتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ دنیا کے اندر تم کسی کرکٹروں کی نقل مارو تم کامیاب نہیں ہوگے، اگر تم کسی ہیرو کی نقل مارو تم کامیاب نہیں ہوگے، تم کسی کو اپنا رول ماڈل بناؤ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کو اپنا دیوانہ بنا لو، ان کو اپنی زندگی کا رہبر بنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں بہترین نمونہ، تم میں بہترین آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس سرزمین پر پیدا ہوئے، جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ جو ہے بڑا امانت دار شہر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر پیدا ہوئے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس جگہ پر پیدا ہوئے، وہ تمام دنیا سے اعلیٰ ہے، وہ جگہ تمام دنیا سے اعلیٰ، وہ جگہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ زمین ہے مکہ مکرمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی مکہ میں گزری اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزری۔ آقا کی شان کے بارے میں کیا کہیں؟ قرآن کریم کہتا جا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنو، یہ مولانا کیا کہہ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ سنتے چلے جاؤ گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگاتے چلے جاؤ گے، آپ کو سیرت سمجھ میں آتی جائے گی، آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو قرآن کریم میں مکہ کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو قرآن کریم میں مدینہ کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تو قرآن کریم میں ہجرت کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا جا رہے قرآن کریم میں تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے قرآن کریم میں تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بدر میں تو قرآن کریم میں بدر کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تو قرآن کریم میں احد کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں تو قرآن کریم میں خندق کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تو قرآن کریم میں تبوک کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں تو قرآن کریم میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان میں پہنچے تو قرآن کریم میں بیعت رضوان کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ میں گئے، قرآن کریم میں پوری سورت اتاری، پوری سورت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود، سورہ فتح مکہ کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہیں تو قرآن کریم میں حجۃ الوداع کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن کریم میں دنیا کا تذکرہ، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کا جانے کا آپ کا وقت آ رہا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بیان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ بیان کرے۔ شاعر کہتا ہے آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، آقا کی بات مانو تو دل ملتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں کتنا مزہ ہے، جب تک میں اور آپ دونوں ہونٹ کو نہیں ملائیں گے وہاں تک محمد ادا نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک میں اور آپ ذرا دھیان سے سنیں، جب تک میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہو، جب تک ہونٹ کو نہیں ملائیں گے وہاں تک نام صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنا مزہ ہے، بغیر ہونٹ کو ملائے نام ادا نہیں ہو سکتا، جب تک دونوں ہونٹ ملائیں گے نام ادا ہوگا۔ ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، ان کی سنتوں میں چلنے میں کتنا پیار ہوگا۔ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، جو نبی کی نقل اتارے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں فرماتے ہیں جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری تو کوئی بایزید بستامی بن گیا، کہ اگر کسی نے نقل اتاری تو جو ہے جنید بغدادی بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ مجدد الفسانی بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ خواجہ بہاء الدین نقشبندی بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ فضیل بن عیاض بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن گیا، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ حضرت مولانا الہام الحسن صاحب بن گئے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی نقل اتاری وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ آج تو میں جو ہے ہمارے نوجوانوں سے اور میں اور اب اپنا جائزہ لے کہ سنتوں کی بات تو بہت دور ہے، ابھی تو ہمارے فرض نمازوں کے مسئلے، ابھی تو ہماری نمازوں کے مسئلے، سنت تو بہت دور ہے، ابھی ہمارا مسلمان سنتوں سے تو بہت دور ہے، نبی کی نقل اتارنے سے بہت دور ہے۔ ابھی ہمارا نوجوان جو ہے
پانچوں ٹائم کی نماز میں اگر فجر کی نماز میں آتا ہو گیا آدھے مسئلے حل۔ آج ہم دیکھیں کہ فجر کی نماز میں ہمارے کتنے ساتھی ہوتے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کون نماز میں آتا ہے فجر میں۔ یاد رکھنا جس طریقے سے فجر کی نماز میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مددیں اترتی ہے، اسی طریقے سے جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات، کچھ پریشانیاں وہ ساتھ میں اترتی ہے۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، میرے عزیزوں، آج ہم دیکھیں کہ ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں، آج ہم پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہمارے کام بنتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری دین کی ابتدا ہی غلط ہے۔ شروعات دین کے اندر جو ہے ہم نے اللہ کی فرما برداری سے نہیں، تو دنیا میں جو ہے کام بگڑتے نظر آ رہے۔ اس لیے دین کی ابتدا فجر کی نماز سے کرو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، رات تک کی آپ کی جائز تمنا اللہ پوری کرے گا۔ آج حالات اور پریشانی ہم دیکھیں، اپنے اپنا لے لے، ہاں اچھا گھر ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی کھیتی باڑی ہے، اچھی پراپرٹی ہے، اس سے سکون نہیں ملتا، اسی میں رہتے ہوئے جو ہے پریشان ہے، حالات میں، تکلیف میں۔ کیا وجہ؟ کچھ ہم دیکھیں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، آج ناراض اللہ کو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ آج کل کا ہمارے نوجوان IPL میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مولانا میرا یہ مسئلے ہے، میرے یہ مسئلے ہے۔ اس کو پوچھا جاتا ہے تیری رات کی تنہائی کیسی ہے، وہ بتا دے گا کہ رات کی تنہائیوں میں میرے یہ معاملے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ہی جملے ہیں آپ بول رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، صحیح طریقے سے بولا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ وہی امتی ہیں، اسی کے امتی ہیں جو ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، اس نبی نے ہمارے لیے احد میں دانت شہید کروائے تھے۔ ہم انہی کے امتی ہیں کہ جو ہے اس امت کے خاطر بیٹی کی طلاقیں ہوئی ہیں، اس امت کے خاطر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو ہے 6 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہے سخت گرمی، عرب کی سخت گرمی میں امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آج ہم اسی کو ناراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو دنیا سمجھ میں آتی۔ ارے جب آنکھ بند ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کیا میرا رات کا رونا تڑپنا، میرا خون بہانا، میرا گلی گلی در جو ہے امت کے خاطر چکر لگانا، ایک ایک کے پاس جا کر سمجھانا، وہ یاد نہیں آیا؟ میری بیٹی فاطمہ نے جو ہے آپ کے خاطر تکلیفیں اٹھائی ہے، عائشہ نے، گھر کے جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین نے دین کے خاطر قربانی دی ہے، وہ بھول گئے آپ۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، تفسیر حدیث تھی، اس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ جو حوض کوثر پر مفسرین نے اور محدثین نے بہت لمبی باتیں کی ہے، اور بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر پہنچے گی، جہاں اللہ کے نبی امت کو پانی پلائیں گے، تو اللہ کے نبی ہر ایک امتی کو پانی پلاتے رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کو جو ہے جیسے اللہ کے نبی پانی کا پیالہ ان کو دے رہے ہوں گے، اتنے میں فرشتہ آئیں گے ان کو دھکا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو میری امت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا،
یہ دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تھی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں جو ہے حوض کوثر پر پانی پلائے اور اللہ کے نبی کہے تو ہی تو وہی تھا نے کہ رات کو 2 بجے تک جو ہے فلم دیکھتا تھا، تو وہی تھا نے جو 5 ٹائم کی نمازوں کو چھوڑتا تھا، تو وہی تھا نے جو زنا کرتا تھا، تو وہی تھا نے جو شراب پیتا تھا، اور تو وہی تھا نے جو مجھے دن رات تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا آقا کی شان، آقا کے مرتبے کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا۔ میرے حبیب تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی اس کو مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، اور تیرے گھر میں جو اولاد آئے گی ان کو اہل رسول بنا دوں گا۔ اے میرے حبیب تو ہاں کرے گا تو حلال کر دوں گا، تو نہ کہے گا تو اس کو حرام کر دوں گا۔ اے میرے حبیب تو اپنی کالی کالی زلفوں کو جو ہے ڈھانپے گا رات بنا دوں گا، اور اپنی کالی کالی زلفوں کو اٹھائے گا تو اس کو دن بنا دوں گا۔ اے میرے حبیب تو ناراض ہوگا جہنم بنا دوں گا، اور تو راضی ہو جائے گا تو جنت بنا دوں گا۔ اے میرے حبیب تو زمین پر بیٹھے گا زمین کو پستی دے دوں گا، اور تو کھڑا ہو جائے گا تو آسمان کو بلندی دے دوں گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ آقا کی جو ہے غلامی میں آ جائے، آقا کے جو ہے طریقوں کو اپنا لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ پہلے کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، زبان میں لکنت تھی اور درمیانہ قد تھا۔ پتہ چلا کہ پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ مر جو بھی ایمان لاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ حضور کے جو ہے آستانے پر آئے اور حضور کا گریبان پکڑا اور حضور کا دامن تھام لیا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ جب پیارے نبی کی غلامی میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، یوں فرمایا سید المؤذنین، وہ جو ہے مؤذنوں کے سردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سیدنا و مولانا، کہ بلال جو ہمارے سردار اور ہمارے آقا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہے محمد کی غلامی سے بندہ جو ہے قید نہیں ہو جاتا ہے، اسلام لوگوں کو آزادی دیتا ہے، اسلام لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اسلام لوگوں کو جو ہے غلط طریقوں سے نکال کر اس کو اچھے طریقوں پر لاتا ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی، اور ہم تمام دیکھ لیں کہ اگر آج کا مسلمان راستے سے جا رہا ہے، اگر اس کو سلام کیا جائے تو سلام کرے کہ نہیں کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اگر سامنے سے سلام کرتا ہے تو دل کو ایک چوٹ لگتی ہے، دل کو ایک درد ہوتا ہے کہ جو ہے یہ نبی کا امتی ہو کر اور نبی کا دیوانہ ہو کر یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ کاش کہ وہ جو ہے آقا کا چہرہ رکھ لیتا، آقا کی زندگی جیسی زندگی گزار لیتا، اور آقا جیسی جو ہے اپنی زندگی کو بنا لیتا۔ لوگ اس کو کہتے ہیں جب امتی کا یہ عالم ہے تو پیارے نبی کا کیا عالم ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آ جائے اور آپ کے اخلاق کو اور اپنی سیرت کو پڑھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ویرات کوہلی کی جو ہے اسٹوری پتہ ہے، دھونی کی اسٹوری پتہ ہے، سلمان خان کی اسٹوری پتہ ہے، لیکن یہ پوچھا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ مکہ میں کتنے سال رہے، آپ مدینہ میں کتنے سال رہے، اور آقا کو کیا پسند تھا، آقا کس طریقے سے چلتے تھے، آقا کا بیٹھنا کس طریقے سے ہوتا تھا، وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو میرے پیارے نوجوانوں اور عزیزوں، اپنی نقل جو ہے پیارے نبی کی نقل کی طرف بناؤ۔ ایک جو ہے گڑیا تھی، جو ہے اسکول تھی، اسکول کے پاس جو ہے روزانہ 500 بچے اسکول میں پڑھتے تھے، ذرا دھیان سے سننا۔
کہ نقل اتارنے پر اللہ کیا کیا دیتا ہے. صرف نقل اتارنے پر جو ہے، آپ نے اسکول میں ایگزام میں نقل اتار لی تو کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ پاس ہو جاتا ہے. تو یہاں تو نبی کی نقل اتارنے پر کیا کیا ملتا ہے. تو ایک نوجوان ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور بڑھیا کا اگر اسکول کے پاس تھا، اور 500 بچے اسکول میں پڑھتے تھے. روزانہ وہ بڑھیا اسکول کے پاس کھڑی رہتی، اور 500 بچے میں سے ایک بچے کو جو ہے روزانہ چاکلیٹ دیتی، اور روزانہ کھلاتی، روزانہ اس کو پلاتی. اس کی جو بھی تمنا ہوتی تھی وہ پوری کرتی. ایک مرتبہ لڑکے نے کہا کہ آج تو مجھے جو ہے حلوہ کھانا ہے. تو کہا کہ جو تو بولے گی میں وہ تمنا پوری کر دوں گی. تو تعجب سے جو ہے وہ لڑکا کہنے لگا، بچہ تھا، کہ آپ جو ہے 499 لڑکے 499 جو ہے بچے کیا پڑھتے ہیں یہاں اسکول میں پڑھتے ہیں 499 499 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ کھلاتے نہیں ہیں، آپ ان کو کچھ پلاتے نہیں ہیں. آپ میں جیسا بولتا ہوں آپ فوراً ہر چیز حاضر کر دیتے ہیں، میری ساری تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں، اور جو بولتا ہوں آپ مجھے دے دیتے ہیں. تو اس بڑھیا نے نظر کو جھکایا اور کہا، میری بات کو دھیان سے سن. میرا ایک بیٹا تھا، وہ تیرے جیسا دکھتا تھا، اس کی چال، اس کی چلن، اس کا بولنا، اس کا چلنا وہ جو ہے میرے بیٹے کی طرح تھا. لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچہ تیرے جیسا دکھتا تھا، میرا لڑکا تیرے جیسا دکھتا تھا. تو جب بھی تجھے دیکھتی ہوں تو جو ہے میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کی مجھے یاد آ جاتی ہے. تو میں گھلا والوں ایک بات کہتا ہوں، اس لڑکے نے وہ نقل اتارا، وہ سیم لڑکا دکھ رہا ہے، کاپی دکھ رہا ہے، اور اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں، کوئی کامیابی بھی نہیں. اور یہاں ہم نبی کی نقل اتاریں گے، نبی کو اپنا دیوانہ بنائیں گے، نبی جیسا لباس پہنیں گے، نبی جیسا چہرہ بنائیں گے، نبی جیسا لباس پہنائیں گے، تو اللہ ہمیں وہ نعمتیں نہیں دے گا جس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو، وہ چھوٹا بچہ ہے، ہر چیز حاضر کرتی ہے وہ اتنے سارے بچوں میں، خالی صرف دکھنے کے اوپر. اور یہاں تو حقیقت کے اندر اللہ نے وعدہ فرمایا، لعلکم تفلحون ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تم میرے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کہہ رہے تم میرے نبی کی نقل اتارو گے میں تمہیں اپنی محبت دوں گا. اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ جس سے محبت کرے گا اس سے دنیا محبت کرے گی، اور جس سے دنیا محبت کرے گی تو یاد رکھو ساری چیزیں اس کو مل جائے گی. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اللہ ساری چیزیں اس کو دے دے گا. اور اللہ تبارک و تعالی فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی محبت دے گا، اور ساتھ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا. نبی کی نقل اتارنے پر اللہ یہ دے دے گا. اور تیسری چیز جو آخری بات بیان کرتا ہوں میں، یہ چیز اپنا لو کہ نبی جیسے اپنی زندگی اتار لو، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہے. حضرت انس رضی اللہ، آپ نے نام سنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. پیارے نبی کہتے ہیں 10 سال کے اندر نہ مجھے مارا، نہ مجھے جو ہے کچھ کہا، نہ مجھے ڈانٹا. ارے 10 سال کا بچہ ہے، غلطی نہیں کرے گا تو ضرور کرے گا، لیکن 10 سال کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو ڈانٹا اور نہ مارا. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کیسے نرم تھے، کیسے شفیق تھے، کیسے مہربان تھے. اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے ہمارے بچے کو کتنی مرتبہ مار لیا ہوگا، ہم نے ہمارے بچے کو کیا کیا جو ہے ہم تکلیف بچوں کے سہن کر سکتے ہیں. ارے بچہ ہے، ہم جیسا کریں گے ہم ماریں گے. یہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے. حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے جو ہے کچھ کام سونپا تھا، میں وہ بھول گیا. اللہ کے نبی انتظار میں ہیں کہ بھائی ابھی انس آیا نہیں، کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی بازار میں گئے اور بازار میں انس کو دیکھا کہ وہ تو انس تو کھیل رہا ہے.
بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انس میں نے تجھے کام دیا تھا تو کر نہیں رہا ہے, ایک کام کر تو کھیل میں لے کر آتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, یتیموں کا مولا, غریبوں کا والی. حضرت انس جو ہے 10 سال رہے, اور کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی اور کیا عشق تھا. انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک تھے, انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جاوے, مجھے دفن کیا جاوے, تو جو ہے میرے اس پیارے نبی کے بال کو, یہ میری زبان ہے, اس زبان کے نیچے حصے میں رکھ دینا تاکہ اللہ میری مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. یہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا. نرمی اختیار کرے, سختی نہ کرے. ہر ایک انسان بھاگے گا, منہ نہ چڑھائے, پیار محبت سے ملے, ہنستے چہرے سے ملے, دماغ ٹھنڈا ہو, جو ہے باتوں میں نرمی ہو اور اچھے اخلاق ہو. ہم سے ہر کوئی بھاگے نہیں, اللہ کے نبی سے تو ہر ایک ملتے تھے. اور آج ہم دیکھیں مسلمانوں سے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. دلوں میں نفرت, دلوں میں عداوت, دلوں میں بغض, دلوں میں حسد لے کر پھر رہے. کبھی کامیاب نہیں ہوگے, یاد رکھ لینا. دلوں میں نفرت لے کر پھرو گے, کام نہیں بنے گا. دلوں میں حسد لے کر پھریں گے, کام نہیں بنے گا. دلوں میں تکبر لے کر پھرو گے, اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں تو اللہ جو ہے میری جو ہے اس باتوں کو اللہ کے لیے نہیں, تیرا دنیا میں بدلا ہو گیا, آخرت میں کوئی بدلا نہیں. اس لیے اکڑ کے نہ چلنا, تکبر سے نہ چلنا, بڑے بول نہ بولنا. اس لیے گلا والو, بات تو بہت کرنی تھی لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اتنی باتیں کہہ کر جا رہا ہوں, جو باتیں ہیں وہ کہہ کر چلا جا رہا ہوں کہ بس یہ کہ اپنی نماز کو نہ چھوڑے, اور جو ہے 5 وقت جو ہے ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے. جب بندہ یہ سوچ لے گا اللہ میرا دیکھ رہا ہے تو بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی نہ جو ہے گناہ کے کام نہیں کرے گا. اس لیے جو مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے اس کی قدر کر لیں. گیا وقت ہاتھ آتا نہیں, مرا بیل گھاس کھاتا نہیں, موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری واری ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, یہی دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. وہ زینت نرالی, وہ فیشن نرالا, کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جینے والا. اس کے لیے مدت ختم ہے, کوئی طے نہیں ہے 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے. کل کرے سو آج کر, آج کرے سو ابھی کر. ابھی کر لے جو وقت ہے. چلو آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ بھی جوڑ میں جا کر آئے, اور لمبی بات کریں گا تو مناسب نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اتنی باتوں پر جو کہی ہوئی ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس پروگرام کے اندر جنہوں نے حصہ لیا, جنہوں نے ہمیں کھلایا, جنہوں نے ہمیں جو ہے دعوت دی, اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اور یہاں گھلا گاؤں والوں کو اللہ آباد فرمائے, اور یہاں کے ایک ایک نوجوانوں کو نبی کا امتی حقیقت کے معنی میں مجھے اور آپ کو بنا دے. اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور آقا کا روزہ جو دیکھنا نصیب فرمائے. آخر یہی ایک بات ہے کہ آپ, میں اور آپ ایک ہی نیت سے دنیا میں جیے. غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے میرے پیارے اللہ, میں تو جو ہے غریب انسان ہوں, تو مالدار ہے, میں فقیر ہوں. شاعر کہہ رہا ہے, یہ تو بہت نہیں, لیکن شاعر کی آخری کچھ باتیں کہتا ہوں کہ یہ سوچ لینا کہ جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں میرے اور آپ کا حساب ہونا ہے, ہر ایک کا حساب ہونا ہے. اللہ میرے اور آپ کا حساب آسان فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا حساب ہوگا. اللہ کہیں گے اے میرے بندے, میں تیرا حساب ضرور کروں گا. اللہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے, ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں, اللہ تو ہمارا حساب نہ لینا. اللہ کہیں گے نہیں, میں ضرور حساب لوں گا. تو شاعر کہتا ہے کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب مت لینا. ہمارے نبی سامنے ہوں گے اور ہماری کرتوت ہماری جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گا تو ہم کیا جواب دے پائیں گے. تو شاعر کہتا ہے مصطفیٰ کریم کے سامنے ہمارا حساب اللہ مت لینا, ورنہ اگر اللہ کے جو ہے حساب لینا چاہتے ہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دینا اور ہمارا حساب لینا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جو ہے
نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سیرت سے سنی ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا سمیع یا بصیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے رحیم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، اللہ یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن میرے پیارے اللہ ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ آپ سے سوال نہ کریں گے تو کس سے سوال کریں گے؟ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یا اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا، دنیا والوں نے دھتکارا ہے، یا اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اگر آپ ہمیں عطا فرما دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یا اللہ اگر آپ نہیں عطا فرمائیں گے آپ کے خزانے میں جو ہے رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے ہماری مدد فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آنکھوں سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے، زبان سے، دل دماغ سے، اور یا اللہ ہاتھوں سے، یا اللہ زبان سے جو گناہ ہو گئے اللہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ یہ گلا والا تیرے پیارے نبی کی نسبت پر آ چکا ہے، میرے پیارے اللہ تیرے نبی کے نام پر آ چکا ہے، اور یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے ہیں اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، اللہ ہمارا حساب مت لینا، میرے پیارے نبی سامنے ہوں گے، میرے پیارے اللہ ہمیں دیکھ کر جو ہے روتے رہیں گے، کل قیامت کے دن تمام نبی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ میری جان، لیکن میرے پیارے نبی کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی، میرے پیارے نبی جو ہے ہمارے لیے روئیں گے، تڑپیں گے، یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا نوجوان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، نشوں میں پڑا ہوا ہے، موبائل کی لتوں میں پڑا ہوا ہے، زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، اور گندے کاموں میں مبتلا ہے، اور پیارے نبی کی زندگی کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، میرے پیارے اللہ ان کو نبی کا دیوانہ بنا دے، نبی کا مستانہ بنا دے، اور تیرے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرما دے، اور پیارے نبی کا روزہ ہمیں بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمیں نبی کی زیارت نصیب فرما دے، میرے پیارے اللہ نبی کے صدقے میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گھلا واگلوں کو قبول فرما لے، ایک ایک گھر کو ایک ایک مسورات کو قبول فرما دے، اللہ جو مانگا عطا فرما دے، اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔